ایک شہر میں ایک نیک دل اور دولت مند تاجر رہتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ وہ ہر جمعہ یتیموں میں کھالا بانٹا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک دور دراز گاؤں میں سودا لینے گیا۔ واپسی پر شام کے وقت جنگل کے کنارے اسے ایک چھوٹی سی بچی ملی جو کانپ رہی تھی۔ چہرہ دھول سے بھرا مگر آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ تاجر رکا اور پوچھا، بیٹی تم اکیلی کیوں ہو؟ بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے ہیں اور اسے کوئی گھر نہیں ملا۔ زاہد کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کہا، اب تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے لے آیا اور اس کا نام لیلا رکھا۔ لیلا بڑی نیک، پیاری اور ادب والی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ زاہد نے سوچا کہ ایک بچی کی پرورش کے لیے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس نے ایک نیک اور خوبصورت عورت سریا سے شادی کر لی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے گزرے، مگر جیسے جیسے لیلا بڑی ہوتی گئی، اس کی معصومیت، خوبصورتی اور سب کی محبت اسے ملتی دیکھ کر سریا کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ جب بھی زاہد گھر سے کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتا، سوتیلی ماں کا رویہ سخت ہو جاتا۔ وہ لیلا کو ضرورت سے زیادہ کام کراتی، کھانا چھپا دیتی یا کبھی تیز آواز میں ڈانٹتی۔ لیکن لیلا ہمیشہ چپ رہتی، آنسو صاف کرتی اور کہتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں صبر کروں گی۔ کہانی کا موڑ، ایک رات کی سچائی۔ ایک رات زاہد گھر آیا تو اس نے دروازے کے پاس لیلا کو بیٹھا پایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وجہ پوچھنے پر لیلا کچھ نہ بولی، مگر عین اسی وقت گھر میں ایک اچانک آگ لگ گئی۔ سریا کی چیخیں گھر میں گونجنے لگیں۔ زاہد دوڑ کر اندر گھسنے لگا، مگر آگ بہت تیز تھی۔ سب حیران رہ گئے جب لیلا نے اپنی چھوٹی عمر کے باوجود آگ میں کود گئی۔ میں تمہیں بچاؤں گی۔ نہیں لیلا، واپس آ جاؤ۔ مگر لیلا کا دل نرم تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بچاتے ہوئے خود کو جلنے دیا۔ جب سریا کو باہر نکالا گیا وہ کانپ رہی تھی۔ لیلا کا چہرہ جل چکا تھا مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سریا روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ میری ماں ہو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ماں ہو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ماں کو بچانا فرض ہے۔ یہ الفاظ سن کر سریا دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ دل کا سارا زہر آنسوؤں میں بہہ گیا۔ سریا کی تبدیلی۔ اس دن کے بعد سریا لیلا سے اصل ماں کی طرح محبت کرنے لگی۔ وہ اس کے لیے دوائیں لاتی، رات کو اس کا سر دبایا کرتی، اسے سونے سے پہلے